آپ تمام حضرات کو آزادی مبارک ہو۔ 26 جنوری کے موقع پر جب ہم اور آپ سارے لوگ آزادی کی بہت ساری خوشیاں اپنے اپنے دامن میں لیے ہوئے ہیں، میں تھوڑا سا ماضی کی طرف آپ کو لے جانا چاہوں گا کہ اس ملک کی تعمیر میں کن حضرات کا رول رہا ہے اور کس نے کیا کارنامے انجام دیے۔ مختصر یہ ہے کہ آزادی کی تحریک میں ہمارے علماء اکرام اور بزرگان دین نے بھی عظیم قربانیاں پیش کی ہیں، جن کی قربانیوں کے صدقے میں یہ ملک آزاد ہوا۔ تاریخ شاہد ہے کہ جہاں ملک کی آزادی کا بنیادی تصور مدارس نے پیش کیا، وہیں انگریزی تسلط کے خاتمہ کی قیادت علماء کرام نے کی ہے، جن میں جنگ آزادی کے بانی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاسم نورتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند، مہندر پرتاپ سنگھ، حکیم اجمل خان، بھگت سنگھ، مولانا محمد علی جوہر، اشفاق اللہ خان بسمل، مولانا شوکت علی سروجنی مائیڈو، مولانا عبید اللہ سندھی، مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی، بیگم حضرت محل، سبھاش چندر بوس، مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، مولانا حضرت موہانی، مولانا ظفر علی خان، مولانا سید حسین احمد مدنی، مولانا رشید احمد گنگوہی، سردار ولبھ بھائی پٹیل، راج گوپال آچاریہ، جے پرکاش نارائن، خان عبدالغفار خان سرحدی گاندھی اور مولانا ابوالکلام آزاد وغیرہ نہ ہوتے تو جنگ آزادی کی صبح ہونے میں تاخیر ہوتی اور جنگ آزادی کی تاریخ نامکمل رہ جاتی۔ جب تاریخ کے اوراق ہم پڑھتے ہیں تو مرد مجاہد شیر میسور سلطان ٹیپو بھی ہمیں ملتے ہیں، جن کا یہ قول آج بھی چاردانگ عالم مشہور ہے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے انگریزوں کو ناک چنے چبانے پر حضرت نے مجبور کر دیا تھا، ناک و چنے چبانے پر مجبور کر دیا تھا۔ ایک ورق اور پلٹیے تو مالٹا کی جیل میں تحریک ریشمی رومال کے بانی شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو نظر آئیں گے۔ انگریزوں نے ہر طرح کی سہولت پہنچانے کی لالچ انہیں دی اور لالچیں دے کر جب اپنے حق میں ان سے فتویٰ چاہا تو مولانا نے ان کی پیشکش ٹھکرانے کے ساتھ کہا، جو سر خدا کے حضور میں جھکتا ہے وہ سر دنیا کے ذلیل کتوں کے سامنے کبھی نہیں جھک سکتا۔ شہید وطن اشفاق اللہ خان پھانسی کے پھندوں کو بخوشی چومتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس وقت موجودہ لوگوں سے حافظ اور خدا حافظ کہتے ہوئے فرماتے ہیں، شہیدوں کے مزاروں پر لگیں گے ہر برس میلے، وطن پر مٹنے والوں کا یہی باقی نشان ہوگا، بہت ہی جلد ٹوٹے گی غلامی کی یہ زنجیریں، کسی دن دیکھنا یہ آزاد ہندوستان ہوگا۔ دوستو اور ہم وطن ساتھیوں، تحریک آزادی مختلف مراحل سے گزری ہے اور ہر موڑ پر ہر طرح سے ہم نے مادر وطن کے لیے قربانی پیش کی ہے۔ اس آزاد ملک کے جس چپا پر آپ دیکھیں گے اور جس اینٹ کو اٹھائیں گے وہاں ہمارے خون کی مہک، ہمارے بزرگوں کے گرم گرم آنسوؤں کی نمی اور ہمارے جیاروں کے ولولے اور عزم و حوصلے ملیں گے۔ آخر وہ کون سی قربانی ہے جو ہمارے علماء کرام نے نہیں دی،
جب بھی ماتر وطن کو ضرورت پڑی تو ہم شاملی کے میدان سے لے کر جزیرہ انڈومان تک نظر آئے۔ کبھی ہم ریشمی رومال کی شکل میں نظر آئے، کبھی ہم نے زندان کے اندر رہ کر پوری قوم کو انگریزوں کے خلاف برسر پیکار کیا۔ کبھی مادر وطن کی آزادی کے لیے لندن اور امریکہ کا سفر کیا، کبھی ہم نے خون کا دریا بہایا، کبھی ہم مشرق و مغرب میں مادر وطن کی وکالت کرتے رہے، کبھی بالا کوٹ کی پہاڑی پر چڑھ کر انگریزوں کے خلاف عالم بغاوت بلند کیا۔ آزادی کی اس طویل ترین تاریخ میں ہماری بہنوں اور عورتوں کو بے حرمت کیا گیا، املاک پر ڈاکہ زنی کی گئی، لا تعداد بچے یتیم ہوئے، بے شمار سہاگنوں کے سہاگ اجڑے، بستیاں ویران اور گاؤں بے چراغ ہو گئے، لاکھوں جانیں تلف ہوئی۔ مالٹا کے زندان خانوں میں بھی ہمارے صبر و ضبط کا امتحان لیا گیا۔ پانی پت اور شاملی کے میدانوں کو بھی ہم نے اپنے خون سے سیراب کیا، احمد نگر کے قید خانے کو بھی ہم ہی نے اپنے عزم و حوصلے کا نظارہ کرایا۔ بدنام زمانہ جیل کالے پانی میں بھی ہم نے سزائے قید کاٹی، جیل خانوں کے مصائب جھیلے، جلیانہ والا باغ کے خونی مناظر سے بھی ہم گزرے، لاہور کی شاہی مسجد میں بھی ہماری قربانیاں رہیں، ایک ایک دن میں 80 علماء کرام کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکایا گیا۔ دہلی کے چاندنی چوک سے لے کر لاہور تک کھڑا کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پر کسی نہ کسی عالم کی لاش لٹکی ہوئی ہو۔ ایک ہندو مصنف نے لکھا ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں تقریباً 5 لاکھ مسلمانوں کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا۔ گویا علماء کرام کی قربانیاں جگ ظاہر ہے۔ علماء کرام کی قربانیوں کا جتنا ذکر کیا جائے وہ کم۔ برسوں کے خونی مارکوں، چمن کے سارے پھول وطن عزیز پر قربان ہونے اور ان کے قائدانہ کردار کے نتیجے میں فرنگی بھیڑیوں کے چنگل سے ملک آزاد ہوا۔ دوستو، ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کا دہلی میں واقع سرکاری مکان جو جنگ آزادی کا ہیڈ کوارٹر بھی تھا، کہا تھا کہ یہ ملک ہمارا ہے، ہم اسی کے لیے ہیں اور اس کی تقدیر کے بنیادی فیصلے ہماری آواز کے بغیر ادھورے ہی رہیں گے۔ مولانا آزاد نے دہلی کی جامع مسجد سے قوم کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اپنے اندر ایک بنیادی تبدیلی پیدا کرو اور تبدیلیوں کے ساتھ چلو۔ ستارے تو ٹوٹ گئے لیکن سورج تو چمک رہا ہے، اس سے کرنیں مانگ لو اور ان اندھیری راہوں میں بچھا دو جہاں اجالے کی سخت ضرورت ہے۔ حضرت مولانا آزاد ہمیشہ ملک کی مستحکم تعمیر کے لیے قومی یکجہتی کی دعوت دیتے رہے۔ ان کا واضح موقف یہ تھا کہ اگر آزادی نہ ملی تو یہ ہندوستان کا نقصان ہوگا، لیکن ہندو مسلم اتحاد نہ رہا تو یہ انسانیت کا نقصان ہوگا۔ مولانا کا یہ معروف قول ہے کہ اگر آج ایک فرشتہ قطب مینار پر اتار کر یہ اعلان کرے کہ ہندوستان کو آزادی مل سکتی ہے بشرطے کہ ہندوستان ہندو مسلم اتحاد سے دستبردار ہو جائے، تو میں آزادی کے مقابلے میں ہندو مسلم اتحاد کو ترجیح دوں گا۔ ہندو مسلم اتحاد کے علم بردار بقول سید احمد خان کے ہندوستان ایک دلہن کی مانند ہے، ہندو اور مسلمان دونوں اس کی 2 آنکھیں ہیں، ان میں سے اگر ایک آنکھ بھی خراب ہو جائے تو دلہن کی خوبصورتی غارت ہو جائے گی۔ دوستو، ہمیں سنجیدگی سے سوچنا ہوگا کہ جن مقاصد کے لیے برادران وطن علماء کرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے آزادی حاصل کی تھی، انہیں حاصل کرنے کی سمت میں ہم اب تک کتنا کامیاب ہوئے ہیں۔ جس اتحاد اور قومی یکجہتی کے سہارے
جنگ آزادی کے رہنماؤں نے جنگ جیتی تھی آزادی کی۔ آج اسی اتحاد اور قومی یکجہتی کی ضرورت ہے، ایکتا کے بندھن کو مضبوط کرنے اور نفرت کی ہر کھائی کو پاٹنے کے ساتھ مساوات و خوشحالی پر مبنی ایسا سماج تعمیر ہوگا جہاں کسی کا استحصال نہ ہو۔ قانون کی بالادستی قائم کر کے فرقہ پرستی کی بنیادوں کو ختم کرنا ہوگا، ترقی کی راہ میں رکاوٹ کی وجوہات کو معلوم کرنا ہوگا، عوام کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنا ہوگا، شہیدوں کے خواب کو پورا کرنا ہی سچا خراج عقیدت ہوگا، اور اپنا فرض صحیح طریقے سے نبھانا ہی ملک و عوام کی خدمت ہے۔ تو آئیے برادران وطن، ہم مذہب و ملت کے جھگڑے اور ذات پات اور بھید بھاؤ کی قید سے آزاد ہو کر ایک ساتھ چلیں، فروعی مسائل میں نہ الجھ کر اتحاد و اتفاق کے راستے کو اپناتے ہوئے بیدار قوم کا ثبوت پیش کر کے ملک کی حفاظت، سالمیت اور ترقی کو برقرار رکھنے میں ہم اپنا کردار نبھائیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ آپسی اختلافات و تنازعات نے بڑی بڑی سلطنتوں اور حکومت کو تباہ کر دیا۔ اتحاد نام ہے کامرانی، خوشحالی اور زندگی کا، جبکہ نفاق و شقاق نام ہے ہی تباہی، ناکامی، موت کا۔ ورنہ مولانا ابوالکلام آزاد کا یہ جملہ کہ لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی، اور آنے والی نسل ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی، اور یہ سوال کرے گی کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلہ نہیں تیری رہبری کا سوال ہے۔ یوم جمہوریہ کا یہ جشن ہم سب کو مبارک ہو، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ملک میں امن و امان، سلامتی و خوشحالی قائم ہو، ہمارے لیے ہمارا آنے والا کل گزرے ہوئے کل سے بہتر ہو، اور ہر آنے والا دن خوشی کا دن ہو۔ ہمارا ملک دوستو، انسان دوستی، محبت، ہمدردی اور نیک جذبات اور اچھے خیالات کی سمت کیسے عروج کرے، اس کی فکر ہر ہندوستانی کو ہونی چاہیے۔ آپ جانتے ہیں عالم عرب میں آج بھی ایک ہندوستانی کے بارے میں یہی تصور ہے کہ ہندی شریف ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر مقامات پر ان کو ترجیح حاصل ہوتی ہے۔ یہ ہے ہند کی مٹی کا اثر، اس لیے کہ ہندوستان کے خمیر میں قدرت نے درد، محبت، رواداری اور ہمدردی رکھی ہے، اسی لیے قدرتاً اور فطرتاً انہی اوصاف کا اہل ہند کی طرف سے ظہور ہوتا ہے۔ لہٰذا میں تمام باشندگان وطن کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ ہر شخص اپنا مرتبہ سمجھ کر، اپنے مقام کو سمجھ کر اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے۔ اللہ تعالی ہم کو بھی اور آپ کو بھی سب کو اتحاد و اتفاق کی دولت عطا فرمائے، اور اس ملک کی تعمیر و ترقی میں خوب حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب۔